الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 6 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 24 اکتوبر 2020 عیسوی بروز سنیچر کا دن ہے، اور آج کے درس میں ہم جس ٹاپک کے تحت کچھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال خاص طور سے جو مغربی تہذیب سے وابستہ ہیں، جو دینی تعلیم سے دور ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار کی ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے میں رکھوں، 2713 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت سہیل رحمہ اللہ کہتے ہیں، کان ابو صالح، یہ ابو صالح ان کے والد کا نام ہے، سہیل کے والد کا نام ابو صالح ہے، ذکوان بن عبداللہ ان کا اصل نام ہے اور ابو صالح ان کی کنیت۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد ابو صالح یہ کہا کرتے تھے، یہ تلقین کیا کرتے تھے، یأمرنا اذا اراد احدنا ان ینام ان یضطجع علی شقہ الایمن۔ کہتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے، اپنے بستر پر جب جائے تو اسے چاہیے کہ وہ داہنے کروٹ لیٹے، ثم یقول، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب السماوات السبع، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، اے اللہ، اے آسمانوں کے رب اور اے زمین کے رب، اے عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوى، دانے اور گٹھلیوں کو چیر کر پودے اور درخت اگا دینے والے رب، منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے رب، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے، تجھ سے پیچھے کوئی چیز نہیں، اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، ہماری طرف سے ہمارا قرض ادا کر دے، مجھے تمام حقوق اور ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں فقر و احتیاج سے مستغنا کر دے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصورہ دعاؤں میں سے ہے، اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے سونے سے پہلے۔ خاص طور سے علماء نے لکھا ہے کہ جو قرض دار لوگ ہیں اگر اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کر دے گا۔ یہ بڑا فائدہ مند دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرض دار ہیں اور قرض کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، مگر آج کے اس مغربیت زدہ دور میں کچھ عقل سے پیدل لوگ، اللہ کے منکر، انکار کرنے والے منچلے حضرات، اپنے ذہن کی ذہانت دکھلانے کے لیے یا شیطانی وساوس کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک انتہائی غلط، بکواس اور سطحی سوال کر بیٹھتے ہیں کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر متعدد انداز میں دیا گیا ہے۔
ایک سورہ یہ جو سورۃ الاخلاص کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کیا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ پیدا کیے جانے کا سوال اس سے ہوتا ہے جو پیدا ہوا ہو، اور جو کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا اس کی پیدائش کا سوال کیوں؟ لہذا یہ سوال ہی غیر منطق ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اگر بالفرض یہ کہہ بھی دیا جائے کہ اللہ کو فلاں نے پیدا کیا ہے، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اس فلاں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اور کہیں نہیں رکے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی 134 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق، ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو، حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا ان کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ فمن خلق اللہ، تو پھر وہ سوال کریں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ فمن وجد من ذلک شیئا، تو جو شخص ایسا وسوسہ اپنے ذہن میں پائے وہ یہ کہے فلیقل آمنت باللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ اسی طرح ایک اور روایت مسند احمد کے اندر ہے، 21867 نمبر کی حدیث ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ایک پیارے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یأتی الشیطان الانسان، شیطان انسان کے پاس آتا ہے، فیقول، اور اس سے کہتا ہے، اس انسان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، من خلق السماوات، کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، فیقول اللہ، تو وہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، ثم یقول، پھر وہ شیطان کہتا ہے من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، فیقول اللہ، تو کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، حتی یقول، یہاں تک کہ کہتے کہتے وہ یہ کہتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، من خلق اللہ، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، سورج چاند اللہ نے بنائے، یعنی ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، تو پھر اللہ کا خالق کون ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ سوال ذہن کے اندر اٹھنے لگے، یہ وسوسہ آنے لگے، فَلْيَقُلْ، تو یہ کہہ لیا کرو، آمنت باللہ ورسولہ، کہ میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ مسلمان اس شیطانی وسوسے کو دل میں دبا کر نہ رکھے اور نہ ہی اسے چھپائے، ورنہ کچھ دنوں بعد وہ ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کلمات پڑھے آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لایا، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ صحیح الترغیب کی 1613 نمبر کی روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب ایسا وسوسہ ذہن کے اندر آئے تو 3 دفعہ اپنی بائیں جانب تھوکے اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، سورہ اخلاص پڑھے، یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک انسان دوسرے سے سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ کہ جو ٹرین چلتا ہے اس ٹرین کا یہ ڈبہ ہے، اور اس ڈبے کے آگے دوسرا ڈبہ ہے، پھر اس کے آگے تیسرا ڈبہ ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے اس کے آگے انجن ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ انسان کو مجبور ہو کر کے ماننا پڑتا ہے کہ واقعی میں اس انجن کے آگے کوئی اور ڈبہ نہیں ہے، کوئی اور انجن نہیں ہے، وہ لاسٹ اسٹاپ ہے۔ تو انسان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ ہو جائے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ایک مرتبہ مناظرہ کر رہے تھے۔ مناظرے میں مخالف آپ کے جو اپوزٹ لوگ تھے ان کی طرف سے سوال آیا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ ہی سب کو پیدا کرتا ہے، اللہ کو
کسی نے نہیں پیدا کیا۔ انہوں نے کہا آپ سمجھائیے، دلیل دیجیے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، ریفرنس کیا ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ 1 سے لے کر کے 10 تک گنتی ہم کو بتائیے، سنائیے 1 سے 10 تک گنتی۔ انہوں نے 1 2 3 4 اس طرح 10 تک گنا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ 10 کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے کہا 11 ہے۔ اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب 10 سے الٹی گنتی گنو۔ 10 سے الٹی گنتی گن کر کے آ کر کے 1 پر ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کے بعد 0 ہے، 0 کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ایسے ہی سمجھ لو کہ اللہ کے بعد بھی اب کچھ نہیں ہے، اللہ ہی لاسٹ اسٹاپ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، مناظرہ جیت گئے۔ تو اس طریقے کا سوال اگر ذہن کے اندر آئے تو انسان اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اور ایسا حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور جب شیطان کی طرف سے ایسے وسوسے آئیں تو اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 کے اندر وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر آپ اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے، اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھ کر کے اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس بات پر پختہ ایمان لائے اور شک نہ کرے، اور ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑے۔ اور کافر لوگ جو ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور جو منافق لوگ ہوتے ہیں یہ شک و شبہے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا سچا ایمان اور یقین دے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔